الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے۔ بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے۔ ادھر ہے نفرت ادھر محبت، ادھر گھٹن ہے ادھر ہوا ہے۔ بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے۔ پسند ہے صرف دنیا داری، کیا آخرت بھی ہے تم کو پیاری؟ پسند ہے صرف دنیا داری، کیا آخرت بھی ہے تم کو پیاری؟ ادھر قبیلہ ابو جہل کا، ادھر محمد کا قافلہ ہے۔ بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے۔ ادھر ادھر میں
فرق کتنا، ادھر امان ہے ادھر ہے فتنہ، ادھر ادھر میں ہے فرق کتنا، ادھر امان ہے ادھر ہے فتنہ، ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہیں، ادھر ہر انسان بک رہا ہے، ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہیں، ادھر ہر انسان بک رہا ہے، ادھر دلوں سے دلوں کو جوڑے، ادھر رگوں سے لہو نچوڑے، ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑے، ادھر رگوں سے لہو نچوڑے، ادھر ہے عادل ادھر ہے قاتل، ادھر جزا ہے ادھر سزا ہے، ادھر ہے عادل ادھر ہے قاتل، ادھر جزا ہے ادھر سزا ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے، ادھر لگے غازیوں کے میلے، ادھر ہوس مال و زر سے کھیلے، ادھر لگے غازیوں کے میلے، ادھر ہوس مال و زر سے کھیلے، ادھر دیانت ادھر خیانت، ادھر دیانت ادھر خیانت، ادھر ہے دھوکہ ادھر وفا ہے، بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے، ادھر ہے نفرت ادھر محبت، ادھر گھٹن ہے ادھر ہوا ہے، اس کو بھی لگتا نہیں صحیح ہے نا، الٹا تو نہیں ہے، الٹا اسٹار ون ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام
بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا. آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالی کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ موضوع کا اعلان پہلے سے واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچ چکا ہے کہ آج کے اس درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے ماہ محرم الحرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. موضوع کی وضاحت سے قبل جو لوگ پروگرام کروا رہے ہیں، جو لوگ پروگرام کرانے میں کسی بھی طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، ان لوگوں کی کیا فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ کریلی کی مسجد دارالہدیٰ کے اندر کچھ دیر کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، اور یہاں پر آپ لوگ جو تشریف رکھتے ہیں یا خاتون جو تشریف رکھتی ہیں، ان لوگوں کی کیا فضیلت ہے. اس مناسبت سے قرآن کریم کی ایک دو آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف رہنمائی کر کے میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ دعوت کا جو کام ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک داعی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری امت کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے داعی بنا کر کے بھیجے گئے ہو. یعنی ہم پوری جماعت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے
کہ دعوت کے فریضہ کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو، تم تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ نکالے گئے ہو کا مطلب کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یا تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، یا اگر کہیں برائی کے ارتکاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس برائی سے تم منع کرتے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اس دعوت کے فریضہ کو جو انجام دیتے ہیں اس کی مناسبت سے بیان فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، جس جماعت کا کیا کام ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اور خیر کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف چیزوں کا حکم دینا، منکر چیزوں سے روکنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا گواہی دی؟ آج جو دعوت کے کام کو انجام دیتے ہیں لوگ طرح طرح سے اسے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک من الصالحین۔ اللہ اکبر! یہ کون لوگ ہیں جو اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر دعوت کے فریضہ کو کوئی انجام دے رہا ہے، انفرادی طور پر انجام دے، اجتماعی طور پر انجام دے، مساجد کا قیام کر کے کرے، مدارس کا قیام کر کے کرے، کسی بھی انداز سے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے اولئک من الصالحین، وہ لوگ نیکوکاروں میں سے۔ اور وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، جو لوگ نیکی کے کام کو انجام تو نہیں دیتے ہیں، وما يفعلوا من خیر، اور اس کی نکیر بھی نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو تقوی والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی فرد، چند لوگ مل کر کے دعوت کے فریضہ کو انجام دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو انجام نہیں دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر نکیر بھی نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکیر نہ کرنے والوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے۔ یہ دعوت کا کام اتنا اہم ہے۔ تو یہ تو دعوت کے فریضہ کو جو انجام دیتے ہیں، انجام دینے والے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کار خیر کی طرف بلاتے ہیں، ان لوگوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ ایسے ہی ہم اور آپ جو اس مسجد میں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، بیٹھنے والوں کی کیا فضیلت ہے، سننے والوں کی کیا فضیلت ہے، بیان کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔
اگر کسی گھر کے اندر بھی کیا جائے تو جب تک اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین گھر ہے۔ اگر کسی میدان کے اندر کیا جائے تو جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جاتی ہے تب تک وہ میدان سب سے بہترین میدان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ اور یہاں پر ہم اور آپ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی فضیلت دو اعتبار سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے۔ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بدترین جگہ بازار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جس جگہ کو سب سے بہترین جگہ قرار دیا ہے وہاں پر لوگوں کی تعداد کم نظر آتی ہے۔ بازار جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے وہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ تو ایک تو اس مجلس کی فضیلت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے مسجد کے اندر رکھا گیا ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے اس مجلس کی دو فضیلتیں ہوئی، اور بات اتنی پر نہیں ختم ہو جاتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی لوگ صرف اس وجہ سے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کا پیغام سنایا جائے گا، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے جائیں گے، وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے خصوصی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین فوج ہے۔ مان لیجئے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی سیاسی لیڈر کا پروگرام ہوتا ہے اور وہاں پر اس ملک کے بہترین فوجی ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہم گئے تھے وہاں پر جو ہے اس طرح کے فوج لگے ہوئے تھے۔ ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جو بہترین فوج ہے، بہترین جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت، وہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے، وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز سے واقف ہے، ہم جو جی کے اندر سوچتے ہیں اس سے بھی وہ رب واقف ہے۔ عرش کے اوپر وہ مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیکن کریلی کی اس مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے افراد موجود ہیں، بولنے والا کون ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں، سامعین میں کتنے لوگ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب درس ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت بتلاؤ فلاں لوگ کیا کر رہے تھے۔ تو اس مسجد کے اندر، کریلی کی اس مسجد میں جتنے مرد ہیں اور جتنی خواتین ہیں، ان تمام کے نام کو، ان تمام کے نام ہی کو نہیں بلکہ ان کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور بات اتنی ہی پر نہیں ختم ہو جاتی ہے، بلکہ
فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس مسجد میں مائک کا انتظام اتنا اچھا تھا کہ دور دور تک آواز جا رہی تھی. کچھ لوگ مسجد کے اندر موجود تو نہیں تھے لیکن مائک کی آواز پہنچ رہی تھی، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے دکان میں، مکان میں، گھر میں بیٹھ کر کے سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. شاعر کہتا ہے کتنی ہی چھوٹی ہونے کی اسے ہلکی نہ جان، رب کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس وجہ سے پیش کیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے ہمیں وہاں حاضر ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ وہاں ہمارا بیٹھنا اور ہمارا جو ہے جانا، حاضر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی بخشائش ہو جائے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامعین کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ. لیکن کئی ایک مجلس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، علماء کی جماعت جواب نہ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. جب جنتی لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو وہ جن چیزوں کی خواہش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ان نعمتوں کو حاضر کر دے گا. مان لیجئے ایک شخص کی خواہش ہوگی ایک جنتی کی کہ ہم سیب کھائیں، اللہ تعالیٰ فوراً ابھی خواہش کرے گا، ذہن کے اندر وہ جنتی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس سیب کو حاضر کر دے گا. پھر اس کی خواہش ہوگی کہ ہم انار کھائیں، اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے مقام و مرتبہ کو اتنا بیان فرمایا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود جنت میں جنتی لوگ ایک چیز کی وجہ سے جنت کے اندر افسوس کریں گے. وہ کون سی چیز ہوگی جس کے اوپر جنت میں جہاں پر کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، لیکن افسوس کریں گے جنت میں. وہ کون سی چیز ہوگی؟ کس چیز کے اوپر جنتی لوگ افسوس کریں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ہٹیا کی مسجد میں کئی مرتبہ میں پوچھا ہوں، ہٹیا والے کم از کم جواب دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد، تمام نعمتوں کو پانے کے بعد، دنیاوی زندگی میں جو انہوں نے وقت کو برباد کر دیا تھا، ذکر و اذکار سے غافل وقت گزرا تھا، ان اوقات کے اوپر وہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی کے اندر اپنے وقت کو برباد نہ کیا ہوتا تو جنت کے اندر مزید مقام و مرتبہ سے نوازا جاتا. ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں. ابھی جو ہے 1-2 مہینہ پہلے IPL چل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی جماعت 3-3 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ، جب تک ایک بالر ایک بیٹسمین کس طریقے سے بیٹنگ کر رہا ہے، بالنگ کر رہا، دیکھ نہیں لیتا تھا، تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا. تو ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں. جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں پر ہم موجود ہوں، اور ایسے بھی خالی اوقات میں ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ورد کو کریں. تو آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کی گئی. ایک داعی جو دعوت دینے والے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، اسی طریقے سے ہم جس درس کے مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے اور اہمیت ہے. آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے.
جو آج کا موضوع ہے، جس موضوع کی مناسبت سے گفتگو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ان عدت الشہور، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان عدت الشہور، عدتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعداد کے، اور شہور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہینے کے۔ یہ شہور کیا ہے؟ پلورل ہے، یعنی جمع ہے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ شہر ہے۔ اور شہور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہینے کے۔ اردو زبان میں شہر کہتے ہیں، شہر کو دیہات کے بالمقابل جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہر کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں شہر کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ مدینہ آتا ہے۔ تو یہاں پر شہور جو ہے یہ اردو زبان نہیں ہے بلکہ عربی زبان ہے۔ تو عدت الشہور، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک مہینوں کی تعداد، بے شک مہینوں کی تعداد۔ اور اس کا واحد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مقام پہ استعمال کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی، تو یہاں پر واحد استعمال ہوا ہے، شہر رمضان، رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اسی کی جمع کیا ہے؟ شہور۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، 12 شہرا، اثنا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 2، عشرہ کے معنی 10، 10 کے اوپر جب ہم 2 داخل کرتے تو کتنا ہوتا ہے؟ 12۔ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ کب سے؟ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، کب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ منہا 4 حرم، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ منہا 4، منہا ان میں سے، 4 کے معنی 4، 4 کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 4۔ حرم کے معنی حرمت والا، عزت والا، توقیر والا، فضیلت والا۔ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، توقیر والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ کب سے؟ جب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تب سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے میں نے آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے اس میں 4 مہینے حرمت والے، منہا 4 حرم۔ یہ جو منہا 4 حرم ہے، 4 مہینے حرمت کے، آپ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین سے ضالین تک پڑھیے، اس کا جواب آپ کو سورہ فاتحہ میں نہیں ملے گا۔ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، منہا 4 حرم کا جواب سورہ بقرہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ منہا 4 حرم کا جواب سورہ آل عمران کے اندر موجود نہیں ہے، سورہ نساء کے اندر موجود نہیں ہے، سورہ مائدہ کے اندر موجود نہیں ہے، سورہ انعام کے اندر موجود نہیں ہے، سورہ اعراف کے اندر موجود نہیں ہے، سورہ انفال کے اندر موجود نہیں ہے، سورہ توبہ کے اندر موجود نہیں ہے، سورہ یونس کے اندر موجود نہیں ہے، سورہ یوسف کے اندر موجود نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے، منہا 4 حرم، سال کے جو 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینے میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کا جواب پورے قرآن کے اندر موجود نہیں۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ پتہ کیا چلا؟
کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو جب تک قرآن موجود رہے گا تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی موجود رہیں گی۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے بالمقابل لایا نہیں جا سکتا، یعنی قرآن کی جو آیات ہیں اس کے مثل دنیا میں کوئی مائکہ لال نہیں لا سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مثل لائی جا سکتی ہے۔ لوگ حدیث کو گڑھ گڑھ کر کے پیش کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اس طرح کے الفاظ گڑھ کر کے کہہ سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے، نہیں تو جس طریقے سے قرآن محفوظ رہے گا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی جب تک قرآن محفوظ رہے گا، جب اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا مصحف تو ایسے ہی رہے گا لیکن اس کے الفاظ کو قرب قیامت میں اٹھا لے گا۔ مصحف ایسے ہی موجود رہے گا لیکن اس میں جو حروف ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، اس الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں اٹھا لے گا۔ جب تک نہیں اٹھائے گا تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی محفوظ رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب حدیث کے گڑھنے والی جماعتیں آئیں تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کی جماعت کو پیدا کیا اور انہوں نے چھان پھٹک کر کے ایک ایک حدیث کو واضح کر دیا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ ضعیف حدیث ہے۔ اور موجودہ صدی میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ البانی کو پیدا کیا اور انہوں نے جو بہت ساری جو ضعیف احادیث تھی مزید ان کے اوپر انہوں نے حکم لگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی قیامت کے صبح تک محفوظ رہیں گی۔ قرآن کے الفاظ جب اٹھا لیے جائیں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ میں ان باتوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ، آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، آئے دن ایک نہ ایک فرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جس کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ مگن ہے، اسی میں وہ خوش ہے۔ قرآن کے کچھ نصوص کو لے لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر دیتے ہیں اور پھر ایک نئی جماعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں، قرآن کے کس آیت میں جواب؟ کسی آیت میں جواب نہیں۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام اپنا رکھے ہوئے ہیں اہل قرآن، یعنی صرف قرآن والے، قرآن کافی ہے، اور اسی کو منکرین حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث کے انکار کرنے والے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ضروری ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس آیت کا یہ ٹکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے پڑھیں گے اس کی پوری تفصیل قرآن کے اندر موجود نہیں۔ ظہر کی نماز کے 3 رکعت پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، کب پڑھیں گے،
کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ عصر کی نماز کتنی رکعت پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے؟ جواب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ مغرب کی نماز کب پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے؟ جواب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ عشاء کی نماز کتنی رکعت پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے؟ جواب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ فجر کی نماز کب پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ جواب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد، یعنی مرد اگر چوری کرے یا چوری کرنے والی اگر عورت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہندوستان کا کتنا روپیہ چوری کرے گا یا کرے گی تو اس کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے۔ سعودی کا درہم چوری کرے گا کتنا، اس کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے۔ کویت کے درہم و دینار چوری کرے گا کتنا، اس کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے۔ اور امریکہ میں جو چل رہا ہے اس کا جو ہے ریال یا جو بھی ہو وہ کتنا چوری کرے گا تو اس کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹ دو اس کا، چوری کرنے والے مرد کو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن اس کا جواب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ بے شمار مثالیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر جواب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جواب ہے۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے کون ہیں؟ پے در پہ لگاتار ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ اور چوتھا مہینہ کون سا ہے جی؟ ہاں، چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں اس میں سے ایک مہینہ کون سا ہے؟ یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ پھر میں پلٹتا ہوں آگے ترجمہ کر کے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی درست دین ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جب یہ مہینہ آ جائے تو تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جب یہ مہینہ آ جائے، کون سا مہینہ؟ حرمت والا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ ہو، ذی الحجہ کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، یہ حرمت والے مہینہ جب آ جائیں تو ایسی صورت میں تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حرمت والا مہینہ نہیں ہے تو دوسرے مہینہ کے اندر ظلم کرنا جائز ہے۔ دوسرے مہینہ کے اندر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے، لوگوں کو ستانا جائز نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ حرمت والے مہینے اگر آ جائیں تو مزید لوگوں کی عزت و توقیر ہونی چاہیے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لیکن آج کیا ہے؟ یہ حرمت والے مہینے میں اپنے آپ کو بھی لوگ زحمت میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ جو ہے خود زخمی ہوتے ہیں، اور جب اس میں جو ہے بہت بڑا ریلا نکلتا ہے اور اس میں آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے اختلافات ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے زیادہ تر جو ہے لڑائی دنگے جو ہوتے ہیں، اسی طریقے جو بھیڑ لگتے ہیں اسی بھیڑ میں لڑائی دنگے ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور جب یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے آتے تھے، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ یا رجب کا مہینہ آتا تھا،
تو ایسی صورت میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے لاٹھی کو، اپنے بھالا کو، اپنے گڑاس کو، اس وقت کا جو ہتھیار تھا تلوار کو، وہ سونپ دیتے تھے، وہ رکھ دیتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر ایک دوسرے سے لڑنا ہوتا محرم ہی کے مہینے میں، اگر اسے لڑنا ہوتا ذی القعدہ ہی کے مہینے میں، اگر اسے لڑنا ہوتا ذی الحجہ ہی کے مہینے میں، اگر اسے لڑنا ہوتا محرم ہی یہ رجب ہی کے مہینے میں، تو وہ کیا کرتے؟ وہ چینج کر دیتے، وہ کہتے کہ مثال جو یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ سفر کا مہینہ ہے، وہ نام چینج کر دیتے، پھر اس کے بعد جو ہے لڑائی جاری رکھتے۔ لیکن آج کا مسلمان، میں نے تو پہلے بتلا دیا، نہیں تو اگر میں پوچھتا تو بہت سارے لوگ 4 مہینے حرمت کے کون سے شاید جواب بھی نہ دے پاتے۔ بہت سارے مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کون ہیں۔ جس طریقے سے 8 مہینے گزارتے ہیں اسی طریقے سے 4 مہینے کو بھی گزارتے ہیں، اور جس طریقے سے لڑائی جھگڑا دنگا فساد پہلے جاری رکھتے ہیں 8 مہینوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر بھی جاری رکھتے ہیں۔ ہم سے تو کہیں بہتر مشرکین مکہ تھے اس معاملے میں۔ تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اگر مشرکین تمہیں انہی مہینہ کے اندر قتال کرنے کے اوپر مجبور کریں تو اتنا تم جواب دے دو جتنا تمہیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایمان والے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چوڑی پہن کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر حرمت والے مہینے میں بھی اگر تمہیں پریشان کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں تم کیا کرو؟ اتنا جواب دو جتنا کہ تجھے جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی جو 24 آیات ہیں جس میں اعتراض کیا جاتا ہے یہاں کے مشرکین کی طرف سے، جو ہنود ہے ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو ہے 24 آیات ہیں جس میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس آیت کو یعنی 24 آیت کو نکال دیا جائے اور اس آیت کو بھی قرآن سے نکالا جائے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سبب نزول ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، اس پس منظر سے ہٹ کر کے وہ پیش کرتے ہیں۔ کس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سن 2 ہجری کے اندر، یہ رجب کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر ایک سریہ بھیجا، صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا کمانڈر کو اور کہا کہ یہاں سے رخصت ہونے کے بعد 1 دن اور 1 رات جب گزر جائے، 24 گھنٹہ گزرنے کے بعد تم کیا کرنا؟ اس رقعہ کو کھولنا۔ پھر اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن دیے ہوئے تھے کہ ایسے جانا ویسے جانا، تمہیں مشرکوں سے ملاقات ہوگی، اسے تم کیا کرنا؟ گرفتار کر کے لانا۔ کمانڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 1 دن اور 1 رات گزرنے کے بعد انہوں نے جب خط کو کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نقشہ دیے ہوئے تھے ٹھیک اسی نقشے کے اوپر جب چل رہے تھے تو دیکھا کہ مشرکین 3 مشرک جو ہے اپنا سرپٹ گھوڑا جو ہے دوڑاتا ہوا بھاگ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا؟ گرفتار کر کے لانا۔ تو جب ان مشرکوں نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ تعاقب کر رہے ہیں تو انہوں نے تیر جو اس کے پاس اسلحہ تھا اس سے انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب ادھر سے حملہ کرنا شروع کیا تو ادھر جو زخمی ہوتے ہی تو لا محالہ انہیں بھی کیا کرنا پڑا؟ اپنا ہتھیار استعمال کرنا پڑا۔ وہ 3 ہی تھے اور ادھر یہ 20 لوگ تھے، تو یہ 20 لوگ ان 3 کے اوپر غالب آ گئے۔
ایک تو وہیں پہ مر گیا، دوسرا زخمی ہوا اور گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے، اور تیسرا شخص بھاگ نکلا جو تیز ترار تھا اور مکہ کے اندر جا کر کے کوہرام مچا دیا، چیخنے لگا اور چلانے لگا۔ تمام مشرکین بیک زبان ہو کر کے کہنے لگے کہ اب تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی حرمت والے مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان مشرکوں کو اگر ان حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنا ہوتا تو کیا کر دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مثال محرم کا مہینہ نہیں بلکہ سفر کا مہینہ دوسرا نام دیتے تھے، جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلون عاما ویحرمون عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ سال میں 4 مہینے تو حرمت کے ہیں، لیکن اپنے مقصد کے اعتبار سے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ چینج کر دیتے تھے۔ تو وہ ویلا مچانے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ ادھر تو ایک مشرک مارا گیا تھا اور یہ گرفتار کر کے لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ تو جو ہے زخمی ہو گیا ہے، اور ادھر وہ مشرکین بھی چیخنے اور چلانے لگے تھے، بات چھپتی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر جن کو بھیجا تھا برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم جانو تمہارا رب جانے، میں نے تو صرف انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے انہیں زخمی کیوں کیا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ حرمت والا مہینہ تھا۔ ان صحابہ کے سامنے مجبوری یہ تھی کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، اور اگر سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے تو ایسی صورت میں وہ حدود حرم میں داخل ہو جاتے، اور جب حدود حرم میں داخل ہو جاتے تو وہاں پر بھی حملہ نہیں کر سکتے تھے اگر سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے۔ تو لا محالہ ادھر تیروں کی بوچھار جب ہو رہی تھی تو انہیں بھی جو ہے جواب دینا پڑا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اگر وہ 3 تھے تم 20 تھے، ویسے ہی سلنڈر کر جاتے اور وہ گرفتار کر کے لے آتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے حملہ کیا تو تم صحابہ کی جماعت اگر تم نے جواب دیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے، غصہ ہو گئے کہ تم جانو تمہارا رب جانے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابہ کی تائید میں اس آیت کو نازل کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے، یعنی یہ صحابہ کس مجبوری میں جو ہے تیر چلائے ہیں، بھالا چلائے ہیں، کس مجبوری میں ہتھیار اٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ تو یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، منہا 4 حرم، اس میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ محرم کا بھی مہینہ ہے، اور محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے ہے۔ وہ تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں بے شمار کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دیا۔ اس تاریخ میں بجائے کہ ہم روڈوں کے اوپر بھیڑ لگا کر کے لوگوں کو شربت پلائیں، روڈوں کے اوپر بھیڑ لگائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم دیکھیں، صحابہ کرام کے ہم عمل کو دیکھیں کہ اس تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ان افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد، رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد جس تاریخ میں روزہ رکھنا سب سے افضل ہے وہ کون سا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں وہ کون سی تاریخ ہے؟ 10ویں تاریخ ہے، جسے عاشورہ، یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ کے اندر آنکھ کھولتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اہل مکہ جو ہے آج کی تاریخ میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اہل مکہ روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھنا شروع کیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے مدینہ، تو مدینہ کے یہودیوں کو بھی روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے یہودیوں کی جماعت، آج کی تاریخ میں تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ آج یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان اور ما یکون کا علم تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم نہیں تھا، نہیں تو اس بات کو آپ جانتے کہ یہودی کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ یہودیوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بحر قلزم میں ڈبویا تھا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اور فرعون کے اوپر حضرت موسیٰ کو غلبہ حاصل ہوا تھا، جس خوشی میں آج کی تاریخ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے روزہ رکھ رہے تھے، جب مکہ میں تھے تب روزہ رکھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے کہا کہ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، کس اعتبار سے کہ میں نبی ہوں اور حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، تو نبی کا عہدہ اور میرا عہدہ برابر ہے، اس اعتبار سے میرے وہ بھائی ہوئے، اور میں اپنے بھائی کے اس خوشی میں شریک کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تو تھی کہ آج کی تاریخ میں یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن آخر میں جا کر کے آپ نے یاد دلایا کہ آج کی تاریخ میں تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آئندہ سال سے اگر میری زندگی نے وفا کی، اگر میں باحیات رہا، تو یہود کی مخالفت میں ایک دن پہلے یعنی 9ویں محرم الحرام کی تاریخ کو بھی میں روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ نہیں آیا اور آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مسنون یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو ہم روزہ رکھیں اور 9ویں تاریخ کو ہم روزہ رکھیں۔ اگر ہم ان دونوں تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال ماضی کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزہ فرض قرار دیا گیا، تب آپ نے اختیار دیا محرم الحرام کے روزہ کی مناسبت سے، عاشورہ کی روزہ کی مناسبت سے، کہ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے رکھو یا نہ رکھو، یعنی نفل کا درجہ پا گیا۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ کہ 10ویں تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے تب تک اس تاریخ میں روزہ رکھتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے تب تک اس تاریخ میں روزہ رکھتے رہے۔ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے اس تاریخ میں روزہ رکھتے رہے۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے تب تک ان تاریخ میں روزہ رکھتے رہے۔ یہ تو خلافت کی بات ہو گئی، اور ان خلافت کے زمانے میں جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے وہ سب کے سب روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ حضرت حسن بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی روزہ رکھا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سن 61 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ نہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 60 ہجری تک یہ عمل تھا کہ اس تاریخ میں روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ اس مہینے کے اندر، یہ تو حرمت والا ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، اس مہینے کا تمام کے تمام صحابہ احترام کیا کرتے تھے، بالخصوص اس تاریخ میں روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ اور سن 61 ہجری کے بعد بھی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو جو صحابہ کرام موجود تھے وہ تمام کے تمام جو ہے روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ بعد کے ادوار میں، بہت بعد میں کیا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر لوگ ماتم منانے لگے، اور پھر اس کے بعد امت کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ اس دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں، اور سن 61 ہجری میں یعنی 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یعنی 50 سال قبل بھی اس حدیث کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کیا کرتے تھے، صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ آپ کی رحلت کے بعد 50 سال تک، اور جب تک اس تاریخ میں بدعتیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، شہادت حسین کے نام پر لوگ ماتم نہیں کیا کرتے تھے، تب تک جو ہے لوگ اس تاریخ میں روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ کتاب و سنت کے اتباع کرنے والے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے لے کر کے، تابعین کے زمانے سے لے کر کے، تبع تابعین کے زمانے سے لے کر کے، محدثین کے زمانے سے لے کر کے، ائمہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وہ جو ہے اس تاریخ میں کچھ نہیں کرتے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ماننے والے ہیں، تو اس تاریخ میں ہمیں جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ اس حدیث کو جانتے بھی ہیں، اور مزید میں اس درس سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی روزہ رکھیں، اپنے بھائیوں تک جو نہیں جانتے ہیں ان بھائیوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش کریں۔ اور اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی شہادت کے پس منظر میں آتے ہیں تو ایسی صورت میں جو لوگ جن کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، یعنی حضرت یزید رحمہ اللہ، ان کا ذرہ برابر بھی کہیں ہاتھ نہیں ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ تک برسر اقتدار رہتے ہیں، لیکن جب وہ حالات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں، ہمارے جو پیروکار ہیں، ہمارے جو فالوور ہیں وہ ویسے نہیں ہیں، تو وہ سلنڈر کر جاتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر صلح کر لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی صادق آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے کیا کرے گا، 2 بڑی جماعتوں کے درمیان جو ہے صلح کرائے گا۔
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیا؟ کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے جو فالوور ہیں، میرے جو پیچھے چلنے والے ہیں، وہ ویسے نہیں ہیں جیسا کہ حضرت امیر معاویہ کے پیچھے چلنے والے ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری عمر میں متفقہ طور پر لوگوں کو بلایا، بیٹھایا، میٹنگ رکھی، کئی ایک صوبے کے اندر متفقہ طور پر اس وقت کے جو حالات تھے، اس حالات کے پس منظر میں لوگوں نے کیا کہا کہ آپ کے جو فرزند ارجمند ہے، یزید سے بہتر کوئی کمانڈر نہیں ہوگا، کوئی بہتر جو ہے خلیفہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان کا جو ہے نام داخل کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وہ خلیفہ نامزد کر دیے گئے۔ لوگوں نے بیعت کی، صحابہ کرام کی ایک لمبی تعداد ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رات بھر مجھے سوچنے کا موقع دیجئے، صبح کا انتظار کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مدینہ سے مکہ آ جاتے ہیں، اور پھر جب مکہ پہنچے تو مکہ پہنچنے کے بعد کوفہ تک یہ بات پہنچی۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا حالات کو، یزید کی خلافت کے بعد جب بھانپ لیا تو ایسی صورت میں مکہ جانے کے بعد وہاں سے کوفیوں نے 18,000 خطوط لکھے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ ایک بڑے عالم جو پاکستان کے اندر بم بلاسٹ میں شہید کر دیے گئے علامہ احسان الہی ظہیر، ان کی تحقیق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 18,000 کوفیوں نے 18,000 خطوط لکھے۔ جب 18,000 خطوط آ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ دیکھو وہاں کے حالات کیا ہیں۔ چنانچہ جب وہ گئے تو دیکھا کہ پورا کوفہ کے تمام لوگ حضرت حسین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے لکھا کہ دیکھیے پھل پک چکا ہے، کٹنے کی دیری ہے، یعنی جتنی جلدی ہو آپ آئیے۔ یزید نے کیا کیا، رحمہ اللہ نے کیا کیا کہ اس وقت کا جو وہاں کا گورنر تھا کوفہ کا، اس کو انہوں نے چینج کر دیا۔ حکومت چلانے کی ایک پالیسی ہوتی ہے ہر جگہ ہر زمانے میں۔ انہوں نے دیکھا کہ اہل کوفہ کہیں پورے طور پر بغاوت نہ کر دے، تو اس لیے انہوں نے گورنر کو چینج کر دیا، اور جنہیں عہدہ دیا گیا تھا گورنر ہاؤس تک پہنچنے کے لیے صرف 3 شخص جو ہے گورنر ہاؤس تک پہنچے تھے، اور وہ اپنے آنکھوں کے اوپر بالکل جس طریقے سے یعنی گنڈا دوپٹہ جسے کہا جاتا ہے، صرف آنکھ کھلی ہوئی تھی اور بالکل پورے سر کو باندھے ہوئے تھے۔ سبھوں نے سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے۔ وہ 18,000 لوگ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ تر لوگ، یہاں تک کہ اس وقت جو گورنر ہاؤس میں پہنچے تھے، علامہ احسان الہی ظہیر کہتے ہیں کہ 36,000 لوگ اس وقت موجود تھے جو گورنر ہاؤس میں وہاں پہنچے، کوفہ کے گورنر ہاؤس میں۔ سب جو ہے نعرہ لگا رہے تھے کہ حضرت حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ اور جب وہ 3 شخص گورنر ہاؤس پہنچے تو اپنے صافہ کو کھولے، اور کھولنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کون ہے حسین کا نعرہ لگانے والا۔ ایسی صورت میں بھیڑ چھٹنی شروع ہو گئی۔ شام تک حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بھی کوفی نہیں تھا۔ جو 18,000 خط لکھنے والے اور صبح سویرے گورنر ہاؤس تک پہنچنے والے 36,000 میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ بتلائیے کہ 36,000 کے بالمقابل 3 آدمی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ 36,000 چاہتے تو ان تینوں شخص کا بوٹی بوٹی کر ڈالتے، لیکن انہوں نے بے وفائی کی، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل ایک بوڑھی کے گھر میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ کوفی
کس قدر بے وفا ہوتے ہیں۔ اس بوڑھی کے پاس ایک نوجوان لڑکا تھا، اسے کسی طریقے سے آواز آئی، اسے پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل میرے ہی گھر میں میری ماں چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ جاسوس تھا۔ اس نے اصرار کیا، ماں کے سامنے اصرار کیا۔ ماں نے کہا کہ ارے کوئی نہیں، ایسے ہی ہے، عام پردیس میں بات کر رہی ہوں اس سے۔ بالآخر پوچھتے پوچھتے اس کی ماں نے بتلا دیا کہ ہاں مسلم بن عقیل ہیں۔ جب اسے پتہ چل گیا وہ جاسوس کو، تو وہ گھر سے نکلا، تو ماں نے پوچھا کہ رات کے 2 بجے 2:30 بجے 1:30 بجے اب کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ بغل میں جو ان کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد علی بنائے ہوئے ہیں وہاں پر میں جا رہا ہوں شکرانہ پڑھنے کے لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے فرد ہمارے گھر کے اندر مقیم ہیں۔ اور بجائے وہ مسجد میں جاتا، وہ جا کر کے گورنر ہاؤس میں مخبری کر دی، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ شہادت سے قبل انہوں نے ایک خط لکھا کہ حسین، پہلے جو حالات تھے، کل جو حالات تھے، جو 18,000 اور 36,000 مر مٹنے کے لیے تیار تھے، آج وہ ماحول نہیں ہے۔ اب جو ہے تم جہاں بھی ہو وہیں رک جانا، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر جو حضرت مسلم بن عقیل کا خط پہنچا 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ میں، 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ میں، جس تاریخ میں تمام حجاج مینا میں جمع ہوتے ہیں، مکہ سے نکل رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، جس تاریخ میں حجاج کرام مینا میں جمع ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا اور کہا کہ اے حسین، تم ان کوفی کے اوپر اعتماد کرتے ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو شہید کیا، علی کو، جنہوں نے تمہارے بھائی حضرت حسن کو زہر دیا، اس کے اوپر تم اعتماد کرتے ہو۔ تو کہا کہ یہ 18,000 خطوط ہیں۔ کہا کہ سنو، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں تمہارے سواری کے نیچے میں اپنی جان دے دیتا اور تم رک جاتے تو ضرور میں ایسا کرتا، یعنی میں اپنی جان دے دیتا اور تم رک جاتے تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا کہ تم اس قدر بزد ہو چکے ہو کہ تم میری بات کو نہیں مانو، اور اگر تم یہاں سے جا رہے ہو تو سنو، میں تمہارے بال کو اور تمہارے داڑھی کے بال کو خون میں رگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور بالآخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بارش کے فرشتے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو خالی کرا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رونے لگے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ عنقریب آپ کی امت انہیں جو ہے شہید کر ڈالے گا، قتل کر ڈالے گا، مار ڈالے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جس پہ محدثین نے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سننے کے بعد بے چین ہو گئے اور کہا کہ کیا اس مٹی کو تم مجھے دکھلا سکتے ہو جس کے اوپر حضرت حسین شہید کیے جائیں گے؟ چنانچہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کرب و بلا کی وہ مٹی جس پہ آپ شہید کیے جانے والے تھے، وہ مٹی لا کر کے دکھلا دیا۔ وہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ میں تمہارے داڑھی کے بال کو اور جو ہے سر کے بال کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔
بالآخر وہاں سے نکلتے ہیں، کچھ دوری کے اوپر جاتے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کی مناسبت سے یہ خبر ملتی ہے کہ وہ شہید کیے جا چکے ہیں، اور پھر ان کا رقعہ ملتا ہے کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں واپس ہو جائیں۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا، یہ میرا الفاظ نہیں، علامہ احسان الہی کا الفاظ ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو جاؤں گا، انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا، یہاں تک کہ وہ میدان کرب و بلا جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں وہاں پر پہنچے تو ساتھ میں جو 18,000 خطوط تھے بوری کے اندر لے کر کے گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قافلے والے کے ساتھ گئے تھے اتنے ہی لوگ حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت حسین اپنے بوری میں سے خط نکالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ تم میں فلاں ہے، اور وہ شخص موجود ہوتا ہے سامنے، پھر فلاں ہے فلاں ہے، تمام لوگ جنہوں نے خط لکھا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا، فریب کیا، دغا دیا، اور وہ جو ہے حضرت حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، وہ تمام کے تمام باغی ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید خط کو کھولنا شروع نہیں کیا۔ وہ لوگ جو بغاوت کے اوپر تلے ہوئے تھے، حضرت حسین کے باغی ہو گئے تھے، انہوں نے سوچا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے خلاف تم ہو تو یہاں پر میری 3 پیشکش۔ پہلی پیشکش یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، ٹھیک ہے ہمارا اختلاف کچھ بھی ہے اس سے، پہلی پیشکش یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ تو جو لوگ قافلے کے اندر موجود تھے، بغاوت کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا، تو کہا کہ نہیں، تو کہا کہ مجھے مکہ جانے دو، کہا کہ نہیں، تو کہا کہ مجھے کہیں چلے جانے دو، پوری روئے زمین میں کہیں بھی میں چلا جاؤں گا۔ لیکن ان تینوں پیشکش کو ٹھکرا دیا ان لوگوں نے، یہاں تک کہ انہیں لڑنے کے اوپر مجبور کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ شہیدوں کے اوپر رویا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، بلکہ قرون اولیٰ کی جو ہماری مائیں تھیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، جنگ قادسیہ میں ایک عورت اپنے 4 نوجوان بیٹے کو میدان کارزار گرم ہونے سے پہلے، دونوں فوج کو جمع ہونے سے پہلے تقریر کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ سنو اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، لخت جگر، سنو، آج ہی کے دن کے لیے میں نے جو ہے تجھے دودھ پلایا تھا، اور سنو جب میدان کارزار گرم ہو جائے تو جا کر کے ایک کے بعد دیگرے لڑتے ہوئے شہید ہو جانا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لے کر کے آئی ہو، تو میں جواب دوں گی کہ میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میں فلاں شہید کی ماں ہوں، میں فلاں شہید کی ماں ہوں۔ آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں ایک عورت کھڑی رہی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر سنائی گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے، ایک شہ سوار آیا تو کہا کہ تمہارا شوہر شہید کر دیا گیا۔ اس خاتون نے کہا کہ اے شہ سوار، میرا یہ سوال نہیں ہے کہ میرے شوہر کیسے ہیں، بلکہ بتلاؤ کہ حضرت خدیجہ کے شوہر کیسے ہیں۔ جواب ملا کہ حضرت خدیجہ کے شوہر بالکل بخیر و عافیت سے ہیں۔ تب اس خاتون نے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل، تمام مصیبتیں ہیچ ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت سے ہیں۔ یہاں تک کہ شوہر شہید کر دیا گیا، بیٹا شہید کر دیا گیا، باپ شہید کر دیا گیا، بھائی شہید کر دیا گیا، پھر بھی اس بات کا افسوس نہیں۔ شہداء کے اوپر رویا نہیں جاتا ہے، ماتم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شہید کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جب اسے کاٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، جس طریقے سے چیونٹی جو ہے کاٹتی ہے۔ اور شہید کے لیے یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو ایک سبز پرندے کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور پوری جنت میں اسے اختیار ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے اڑے، جہاں چاہے
وہ چڑھے یہاں تک کہ عرش کے قندیل سے وہ جو ہے چڑیے جو ہے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ شہداء کی جو ہے فضیلت ہے۔ تو شہداء کے اوپر جو ہے رویا نہیں جاتا ہے، ماتم نہیں کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کا رشتہ دار انتقال کر جائے، عام رشتہ دار انتقال کر جائے، بھائی ہو چچا ہو، تو انتقال کر جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن اور 3 رات جو ہے غم منا سکتے ہیں، سوائے کسی عورت کا شوہر جو ہے مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن جو ہے وہ غم منائے گی، یہ عام موت پر ہے۔ نہیں تو شہداء کے اوپر رویا نہیں جاتا ہے، غم نہیں منایا جاتا ہے، ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، جس آیت کی تشریح کی گئی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی روزہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے شیدائی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں تک اس پیغام کو عمل کرنا چاہیے، اور اس تاریخ میں جو بیجا رسوم و خرافات، بدعات اور طرح طرح کی چیزیں کی جاتی ہے اس کے خلاف اپنے زبان و قلم کو استعمال کرنا چاہیے۔ بس اتنی پر ختم کریں۔ اچھا، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں۔ اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور جیسا کہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ تقریر کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی رہے گا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ ٹھنڈا نہیں دیکھا اور کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، میں دیر سے پہنچا، پوری تقریر سن نہیں پایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں کو کس نے قتل کیا اور ان کا نام کیا ہے، اور یزید کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا شخص ابن منجم نامی شخص تھا، جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے اور اس درمیان جو ہے انہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دیا گیا تھا، اور یزید رحمہ اللہ کی مناسبت سے یہ باتیں آ چکی ہیں کہ جو ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان کا ہاتھ تھا، تاریخی حقائق کی روشنی میں ذرہ برابر بھی ان کا ہاتھ نہیں لگتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، جنہوں نے دعوت دی تھی، بلایا تھا، انہوں نے دھوکہ دیا۔ یہ کوفی اہل کوفہ تھے، کوفی لوگ تھے، ہاں مسلمانی میں سے۔ جی
کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اس وقت چونکہ بغاوت بہت زیادہ تھی، اس لیے وقتی طور پر انہوں نے کوئی خاص کارروائی نہیں کی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب اس وقت جو ہے بغاوت جو ہے بہت زیادہ زور کے اوپر تھا۔ اس میں شیعہ لوگوں کا نام کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ شیعہ لوگوں کا نام ہم لوگ سنتے ہیں ہاں، سے، جی اس میں کیوں آتا ہے؟ تو تھوڑا واقعہ بتا دیں اس کا، شیعہ لوگوں کا نام کیوں آتا ہے اس میں؟ شیعان علی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کا نام ہے جسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہ سب لوگ کہتے ہیں شیعہ لوگوں نے قتل کیا ہے، ہاں تو ظاہر سی بات ہے، وہی لوگ بلائے تھے، وہی لوگ قتل کیے تھے۔ جی تو نہیں ان لوگ تو کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو شیعہ لوگوں نے نہیں قتل کیا ہے، وہ لوگ بولتے ہیں نا، لیکن تاریخ حقائق سے یہ بات ثابت ہے کہ جو ہے بولتے ہیں اہل حدیث کا۔ ہاں تو ان کے پاس کوئی یہ حقیقت والا یہ نہیں نا ہے۔ جی آپ کیسے کہہ سکتے ایکشن نہیں لیا ہے؟ کہاں تاریخ بتا رہے؟ ان کے پاس جو پاور تھا، جو کر سکتے تھے، اس کو انتظام ہاتھ میں تھا، لیکن ان کے پاس جو پاور تھا اس اعتبار سے انہوں نے کارروائی کی۔ وہ کس اعتبار سے کیے ہیں؟ وہ ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ معزول کرنا، ایک ہوتا ہے جو ہے اس کو جو ہے وقتی طور پر معزول کرنا، تو اس کے ساتھ انہوں نے ایکشن لیا تھا۔ جی سوال یہ ہے کہ مطلب کہ کافی لوگ جو ہے ماشاء اللہ بولتے ہیں اور کافی لوگ اللہ مبارک کرتے ہیں، تو مطلب ان دونوں کو کہاں مطلب استعمال کرنا چاہیے اور کون سا چیز استعمال کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ بولتے بات ماشاء اللہ جیسے کہ کافی لوگ ماشاء اللہ بولتے ہیں نا، اور جیسے کچھ علماء بولتے ہیں کہ مطلب اللہ مبارک بھی بولنا یعنی چاہیے۔ کچھ لوگ ماشاء اللہ بولتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ کافی لوگ بولتے ہیں، جیسے کسی کی خوبیاں دیکھتے ہیں، اچھا اچھا جیسے کوئی بچہ خوبصورت ہے۔ ڈھول پہ آتے ہیں، یہ جو ہے خوشی مناتے ہیں، غم میں مناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، خوشی مناتے ہیں، خوشی میں مناتے ہیں ڈھول۔ جی ڈھول تو خوشی کے موقع منایا جاتا ہے۔ اچھا جب تک کھانا بھی نہیں بناتے، ہاں جب تک دفن نہیں کرتے کھانا بھی نہیں بناتے۔ ہاں تو یہ سب کیا کیجیے گا، جہالت ہے، قرآن میں تو آ چکا ہے نا، جہالت ہے یہ سب چیز۔ باقی نماز کے بعد آپ بیٹھیے نہیں قرآن کے بعد۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو جائے۔ آپ بھی کہتے عوام غلطی کرے گی، تمام کم قصوروار ہے، بادشاہ زیادہ قصوروار ہے۔ تو آپ یہ کیسے نماز کہتے کے بعد آپ بیٹھیے بھی اطمینان سے آپ پوچھیے، کیونکہ یہ کافی تفصیلی بات ہے۔